بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، وفي رواية وأنا أجزى به. وقال أيضا: الخلق كلهم عيال الله، فأحب الخلق إلى الله أن يرعوا بعياله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بہت ہی عزت اور رفعت کے حاملین حفاظ کرام، علماء کرام، بزرگان دین اور میرے نوجوان بھائی، اس وقت کی یہ جو مجلس ہے وہ مجلس ہماری یوں سمجھیے کہ مجلس مذاکرہ. آپ حضرات نے قاری صاحب کی پاکیزہ زبان سے نہایت ہی پرسوز تلاوت سنی، پھر ہمارے عزیز کی زبان سے بہترین نغمہ نعت پاک کا سنا. واقعتاً اس سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارے طلبہ عزیز کی حفاظت فرمائے، ان کی صلاحیتوں کو اور زیادہ اجاگر فرمائے، اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ ان میں صالحیت کے اللہ رب العزت پیدا فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کچھ کہنے کا رہ نہیں گیا. کفاک القرآن واعظا، قرآن پاک بہترین واعظ. ایک صحابی ہے ربیعہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑے شاعر آئے، قادر الکلام شاعر آئے، بہت اپنے شعر و سنت پر قدرت حاصل کی، جانے مانے شاعر آئے اس وقت کی. لیکن جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو قرآن ان میں اس طرح پیوست کر گیا کہ انہوں نے اپنا قلم توڑ کے رکھ لیا، شعر و شاعری کا مشغلہ چھوڑ دیا. اسی لیے ایک مرتبہ درخواست کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ ربی انشدنا بشعر، ہمارے سامنے اپنے اشعار میں سے کچھ سناؤ، اپنی شاعری میں سے کچھ سناؤ. تو انہوں نے کہا کہ جس وقت سے قرآن پاک کی بہترین نظم یا قرآن پاک کی بہترین آیات ان کانوں میں پڑی ہے تب سے میں نے شعر و شاعری کہنا چھوڑ دیا. اب جس کو چاہیے کہ وہ اپنے کانوں کو لذت سے آشنا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک سنے. تو قرآن پاک بہترین واعظ. قرآن پاک سے تلاوت سے دل شاد ہوتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دل کی صفائی ہوتی ہے، اللہ کے وہاں ہمارا مقام اور مرتبہ بڑھتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک بات اور یاد رکھیں، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عربی زبان میں ہے، ہم تو اس کے ترجمے سے واقف نہیں، اس کی تلاوت سے کیا فائدہ ہے اور اس کو سننے سے کیا فائدہ ہے. نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، سمجھ کر پڑھیں یا بلا سمجھے پڑھیں، ہم کو اتنا ہی اجر ملتا ہے. ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کے ہر حرف پر 10 نہیں، ہر حرف پر 10 نہیں، ٹھیک ہے.
اور پھر اس کے بعد آپ نے جو مثال دی وہ حروف مقطعات کی دی کہ الف لام میم میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا کوئی آدمی الف لام اور میم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ 30 نیکیوں کو کما لیتا ہے۔ اور یہ الف لام میم آپ نے دیکھا ہوگا سورتوں کے شروع میں بہت سے ایسے حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطع یہ تقطیع سے ہے، اس کے معنی کاٹنے کے ہیں، چونکہ ان کی تلاوت کے وقت حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم ہا میم عین وغیرہ تا ہا، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی، آپ علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو بات بھی آپ فرماتے تھے اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل اشہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ مصطفیٰ کو اس وقت تک اپنی زبان نہیں کھولتے تھے جب تک کہ جبریل امین وحی کا تحفہ نکلنے آتے تھے، اور جبریل کی کیا مجال جب تک کہ کردگار خالق کائنات ہم سب کے مولا ہم سب کے رازق مالک وہ وحی کا تحفہ لے کر نہیں پہنچتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی ہر بات ان هو الا وحی یوحی، جو بات بھی آپ فرماتے تھے وہ وحی ہوا کرتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان جائیے کہ آپ نے امت کو تعلیم قرآن کی طرف، تلاوت قرآن کی طرف رغبت دینے کے لیے جو بات ارشاد فرمائی اور اس پر جو اجر ثواب ہے اس اجر ثواب کو بتانے کے لیے آپ نے قرآن پاک کے کسی اور کلمے کا انتخاب کرنے کے بجائے آپ نے الف لام میم کا انتخاب کر کے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ دیکھیے الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے معنی اور اس کے مفہوم کو مراد کو علماء بھی نہیں جانتے، وہ مفسرین بھی نہیں جانتے، وہ وہاں پر اپنے ہتھیار ڈال دیتے۔ تو اس میں سب جگہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ بھئی اس کی مراد اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو جن حروف کے معنی اور مفہوم مراد کو علماء نہیں جانتے، مفسرین نہیں جانتے، ان کی تلاوت کے بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، 30 نیکیوں کو وہ جمع کر لے گا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ بھی ہوگا کہ چاہے تم معنی جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، قرآن پاک کے ایک حرف پر آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ یہاں ایک بات نقطے کی اور بھی لکھی ہم علماء کے لیے کہ حروف مقطعات کا معنی اور مفہوم مراد کو تم نہیں پا سکتے، اس سے علماء کو بھی اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ تم نے کسی قسم کا عجب تکبر ڈھونڈنا ہے۔ دیکھو اتنے حروف ہیں جن کے معنی اور مفہوم کو بھی تم نہیں جانتے، یا کتنا ہی بڑا مفسر ہو وہ وہاں پر اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر حرف پر 10 نیکی۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شیطان اور ابلیس، ٹھیک ہے، 5 حروف ہیں۔ شیطان اور ابلیس کا کلمہ ہم اپنی زبان پر لانا گوارا بھی نہیں کرتے، لیکن عجیب بات ہے یہی شیطان اور ابلیس کا کلمہ قرآن پاک میں دوران تلاوت آ جائے تو شیطان اور ابلیس پر بھی آپ کو 50 نیکیاں ملے گی۔ ویسے آپ شیطان کی تصویر کرو، ابلیس کی تصویر کریں تو اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، لیکن دوران تلاوت اگر قرآن پاک میں ابلیس یا شیطان کا لفظ آیا ہے تو اس پر آپ کو 50 نیکی مل جائے گی، اس میں کہ 5 کروڑ۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کی تلاوت رمضان مبارک کو اس کے ساتھ خاص جوڑ ہے، خاص تعلق۔ رمضان کو جو اعزاز حاصل ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یا رمضان میں آنے والی لیلۃ القدر، شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو جو اعزاز حاصل ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔
تو جب قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے رمضان کی فضیلت اس کا اعزاز بڑھ گیا، تو جو آدمی قرآن پاک کا شغف رکھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، تو اس کا اعزاز بھی بڑھ جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں بزرگوں دوستو کہ ہماری شریعت میں جتنی بھی عبادات ہیں، ان ساری عبادتوں میں واحد تلاوت قرآن پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی کم سے کم وقت میں بہت ساری ان گنت بے شمار نیکیوں کو اپنے کھاتے میں جمع کر سکتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ، سورہ فلق اور ناس یہ 3 سورتیں پڑھ لے تو اس میں جتنی نیکیاں وہ کما سکتا ہے، ان نیکیوں کے آپ جو ہے گنتی اور شمار کریے، 12 یا 16 ڈیجٹ کا جو کیلکولیٹر ہوتا ہے وہ پھر ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھی آپ نے 190 نیکیاں مل جائے گی۔ اب آپ سورہ فاتحہ کے حروف گن لیجئے، فلق کے حروف گن لیجئے، ناس کے حروف گن لیجئے، ان کو پھر آپ ضرب دیجئے، ملٹیپلائی کیجئے، گناکار کیجئے آپ 10 میں، کتنی ساری نیکیاں ہو جائیں گی۔ تنہا تلاوت کلام پاک چاہے سمجھ کر پڑھے آدمی، چاہے بلا سمجھے تو پڑھے، ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی ان گنت بے شمار نیکیوں کو اپنے کھاتے میں جمع کر سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ سب سے زیادہ قرب آپ کی محبت کون سے عمل سے حاصل ہو سکتی؟ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت کے ذریعے تم سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتے ہو، میرے مقرب بندے بن سکتے ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے دریافت کیا کہ بفہم او بلا فہم، سمجھ کر تلاوت کرنے پر یہ قرب حاصل ہوتا ہے یا بلا سمجھ کے؟ تو اللہ رب العزت نے خواب میں جواب دیا کہ بفہم او بلا فہم، سمجھ کر کرے تلاوت تو بھی یہ فائدہ ہے اور بلا سمجھ کے کرے تلاوت تو بھی یہ فائدہ ہے۔ تو ہم سب کے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا ایک معمول بنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ہم نے اپنی زندگی کے بہت سارے رمضان گزارے، ہم نیت کریں اور یہ عزم کریں کہ یہ آنے والا رمضان تو ہمارے پچھلے سارے رمضان سے فائق اور بڑھتر ہوگا عبادتوں کے لحاظ سے۔ سب یہ نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھو، ہم جیسی نیت کریں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ویسے فیصلے ہوں گے، ویسے ہم پھر صحیح کوشش کریں گے۔ ایک آدمی ایک تاجر ہوتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے، اس کو اپنی تجارت اور بزنس کا ایک گول اور ایک ہدف طے کرتا ہے کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے پھر وہ کوشش اور سعی بھی کرتا ہے۔ تو جب ہم سب کے سب اللہ کے اس گھر میں صدق دل سے یہ نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی کی بہت بہاریں گزار دی اور بہت سے رمضان گزار دیے، لیکن آنے والا رمضان تو میں مثالی رمضان بناؤں گا انشاءاللہ، سب رمضان سے فائق و برتر ہوگا عبادتوں کے لحاظ، وصول یابی کے لحاظ، سب نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو قرآن پاک جو ہے اس کو ماہ مبارک کے ساتھ خاص تعلق ہے، ہمیں خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن میں ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ہے کوئی آدمی ذکر سے اور اپنی حاجات اور ضروریات مانگنے سے اس وجہ سے رہ جاتا ہے، یعنی دعا اس لیے نہیں کر پاتا، ذکر اس لیے نہیں کر پاتا کہ وہ تلاوت پر مشغول ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس تلاوت کرنے والے بندے کو میں مانگنے والے سے زیادہ کرنا ہوں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ضرورتوں سے واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر تلاوت میں ہم مشغول رہے اور دعا ہم نہیں کر پائے، ذکر ہمارا رہ گیا، حالانکہ افضل ذکر تلاوت قرآن کا، بہترین ذکر تو قرآن پاک کی تلاوت ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب نوازیں گے۔ آپ نے آج کل سوشل میڈیا پر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا ایک بیان ابھی چل رہا ہے قرآن پاک کو صحت کے ساتھ پڑھنے کے سلسلے۔
دیکھیے عربی زبان بہت نازک زبان ہے، اگر ہم نے ذرا سے اس کی صحت اور اس کی تجوید کے بعد میں لاپرواہی کی تو معنی کہاں سے کہاں تک چلا جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بھائی ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہم درود شریف میں کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو صلی میں صاد ہے کہ اللہ کو رحمت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک۔ اگر ہم نے صاد کی وجہ سین پڑھ لیا تو معنی کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا، دیکھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد، نعوذ باللہ، کہ اللہ کو محمد پر اپنی تلوار سونپ دی۔ تو یہ دیکھیے ایک مثال ہے، اور ایسی بیسیوں مثالیں آپ کو ملے گی کہ الفاظ کی صحت اور درستگی کی بات میں ہم نے کوتاہی کی تو معنی کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ ماہ مبارک آ رہا، ہمارے پاس سب اسباب ہیں، ہمارے شب و روز کے زیادہ اوقات مسجد میں گزرتے ہیں، الحمدللہ مسجد کے امام صاحب بھی ہیں، ہمارے بستی حفاظ کے علماء کی بستی ہیں، طلباء کی بستی ہیں، اچھے اچھے قرآن پڑھنے والے بھی ہیں۔ اگر آپ امام صاحب کے پاس جائیں گے اور یوں کہیں گے کہ حضرت ہماری ماں تجوید صلاۃ مقدار، یعنی جن صورتوں کو نماز میں پڑھا جاتا ہے انہیں سبھی کرا دیجیے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی امام انکار نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی سعادت اور خوش بختی سمجھے گا۔ اگر آپ نے ان طلباء میں سے کسی کو لے کر کہہ دیا کہ ماہ مبارک آ رہا ہے، آپ میرا یہ تعاون کریں کہ کم سے کم 10-15 صورتیں ہماری صحیح ہو جائیں، تو انشاءاللہ یہ طلباء شوق اور رغبت کے ساتھ آپ کا تعاون کریں گے، اور رمضان کی برکت سے آپ کی صورتیں صحیح ہو جائے گی۔ جب صورتیں صحیح ہو جائے گی تو نماز صحیح ہوگی، صحیح ہوگی تو پھر نماز مقبول ہوتی ہے۔ اگر علم نہیں صحیح نہ ہو تو پھر عمل کہاں سے صحیح ہوگا، جب صحیح نہ ہو تو پھر مقبول تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال آپ حضرات سے یہی امید کرتے ہیں کہ آپ نیت کریں، اور اس کے لیے دیکھو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، کسی بھی عمر میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جب آدمی علم کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں۔ تو ماہ مبارک میں آپ قرآن پاک کی تصحیح کی فکر کریں گے سب انشاءاللہ۔ ہم ہمارے ان طلبہ عزیز اور امام صاحب اور بھی جو علماء ہیں ان سے بھی امید کرتے ہیں کہ یہ حضرات بھی جو ہے کوئی ایسا نظام بنائیں کہ بھئی تصحیح قرآن کے حلقے لگیں گے، مثلا عصر بعد ہے، فجر بعد ہے، زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، 10 منٹ بہت ہو گئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آسان کر دیں گے، ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی عورتوں، ہماری بیٹیوں، ہماری بہوؤں، ہمارے گھر کی جو فیملی ہے ان کو بھی اس جانب توجہ دلانا چاہیے۔ آپ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کے گھر کی مستورات کے کیسے کیسے معاملات۔ میں ایک کتاب لایا ہوں اکابر کا رمضان، میں نے یہاں امام صاحب کے لیے، یہ اکابر کا رمضان ہے، میں امام صاحب سے درخواست کروں گا، یہاں جو امام صاحب یہ کتاب یہاں چھوڑ کر جاؤں گا کہ سبتن تعلیم میں اس میں سے پڑھیں، اکابر کا رمضان، ہمارے بزرگان دین رمضان کی کس قدر جو ہے اس کو وصول کرنے کی صحیح اور کوشش کرتے تھے، کیسے وہ اپنا رمضان گزارتے تھے، بہت عمدہ ہے۔ تو ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے سب کچھ مہیا کرتے ہیں، ان کی فرمائشوں کا خیال کرتے ہیں، ان کے لیے پوشاک ہے یا ان کی زیورات ہے یا ان کی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں ہم سب کچھ مہیا کرتے ہیں، لیکن ہم تعلیم قرآن کے بعد میں، سنت و شریعت کے بعد میں کوتا ہے۔ ہمیں بھی خود اس کا احساس ہے، ہمیں اس جانب توجہ دینا چاہیے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں ہم ان کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم ہے اور کچھ نہیں ہے تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک واقعہ تو میر تقی میر کے بعد میں جو بہت بڑا شاعر ہے، لکھنؤ کا گزرا ہے، کہاں تک روایت صحیح ہے پتہ نہیں، لیکن اس کے بعد میں آیا ہے کہ اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی،
اس کی شادی کے لیے جو جہیز دینا تھا اس کے پاس اسباب نہیں تھے، تو اس نے اپنے گھر کے ساز و سامان ضروریات زندگی کو بیچ کر جہیز کا سامان مہیا کیا۔ پھر اپنی بیٹی کی شادی کی، شادی کے روز ہی کسی نے اپنی بیٹی کو یہ کہا، اس کی بیٹی کو یہ کہا کہ تمہارے والد نے اپنے گھر کو اجاڑ کر تمہارے گھر کو آباد کیا ہے۔ اس بات کا صدمہ اس بیٹی پر اتنا ہوا کہ پہلی رات منانے سے پہلے وہ انتقال کر دے گی۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، میر کا کوئی میر بہت بڑا شاعر گزرا ہے، وہ جب گیا اپنی بیٹی کے منہ کو دیکھنے کے لیے اور چہرے سے کفن کو ہٹایا تو کہتے ہیں کہ اس نے زندگی کا آخری شعر کہا، اس کے بعد شعر نہیں کہا۔ اس نے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہا کہ اب آیا ہے خیال اے جان جانا اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے جان جانا اس نامرادی میں، کفن دینا بھول گئے تھے تجھے اسباب شادی میں۔ تو ہم اپنے بچیوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو کرنے کا ہے وہ نہیں کرتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ جب وہ بیمار ہوئے، عبداللہ ابن مسعود بیمار ہوئے۔ عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جن 4 صحابہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور خاص ذکر فرمایا تھا کہ بھئی قرآن سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو۔ ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ وہ بیمار ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں بیمار ہوئے، تو وہ خلیفہ تھے اور یہ بڑے عالم تھے، ان کا حلقہ درس بھی بہت وسیع تھا، تو ان کی خدمت میں گئے اور جا کر کہا کہ میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، بتائے آپ کی میں کیا خدمت کروں؟ تو انہوں نے کہا جزاک اللہ، کوئی خدمت کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، حل اطلب لک الطبیب، کوئی ڈاکٹر بلا کر لاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ طبیب ہوا برابر ہے، ڈاکٹر نے مجھ کو بیمار کیا ہے۔ اس نے کہ اللہ خود طبیب ہے، اللہ خود بیماری بھی دیتے ہیں، بیماری کو دور بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو بیت المال سے آپ کے لیے وظیفہ مشاہرہ سیلری مقرر کر دے تو آپ کو ہر مہینے وظیفہ ملے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ لا حاجت لی الیہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کو معلوم تھا کہ ان کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں۔ کہا کہ حضرت آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے بعد یہ وظیفہ آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ لا حاجت لہن الیہا، میری بیٹیوں کو بھی اس وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے کہا جو بات کہی وہ اصل بتانی ہے کہ میں نے اپنے سر کے ان کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے کہ من قرأ سورۃ الواقعۃ لیلۃ لم تصبہ فاقۃ الابدا، جو بندے خدا یا جو اللہ کی بندی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے تو اس کے گھر کبھی فاقہ آنے والا نہیں ہے۔ اور میں نے اپنی 4 بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، اور انشاءاللہ اس کی تلاوت کرتی رہے گی، اور اللہ کی طرف سے اللہ کے دست غیب سے رزق کا انتظام ہوتا رہے گا۔ کس قدر وہ یقین سے بھرے ہوئے لوگ تھے۔ آج ہم رزق کے لیے مارے پھرتے ہیں، صبح کتنے جلدی بیدار ہوتے ہیں، دن بھر تھکتے ہیں، تو ایک نسخہ یہ بھی تو آزمائے، ہاتھ پیر مارنا، اسباب کو اختیار کرنا، یہ تو ضروری ہے۔ یہ تعلیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، پوچھا کیسے آئے؟ کہاں اٹھنی پر آئے؟ کہاں اٹھنی کہاں؟ کہا باہر میں نے چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا کیوں باہر چھوڑ دیے؟ کہ اللہ کے بھروسے۔ کہ اس کو توکل نہیں کہتے ہیں، یہ عقل عارف ان کا توکل علی اللہ، پہلے اس کو باندھو اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسباب ہمیں پہلے اختیار کرنا ہے، تو ہاتھ پیر ماننے ہیں، ہم کو روزی کے لیے جو وسائل ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کی نبوی نسخہ بھی ہم آزمائیں۔ رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں، رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کریں تو قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ تو ہماری بیٹیوں کو جو ذوات الفضائل صورتیں ہیں، کم سے کم اگر ہم حافظہ نہیں بنا سکتے تو ان کو تحفے میں جو فضیلت والی صورتیں ہیں، یاسین شریف ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے، سورہ دخان ہے،
سورہ آپ کے واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، جو فضیلت والے صورتیں ہیں وہی یاد کرا دیں تو یہ ان کے لیے بہترین تحفہ ہو جائے گا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت میری بیٹی کی شادی کا وقت قریب ہے، جب میں بالکل لاولد تھا، میرے گھر گود نہیں بھر رہی تھی، میں نے اللہ کے دربار میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ تو مجھ کو اولاد نصیب کر، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بیٹی عطا کی۔ اولاد کا دینا نہ دینا یہ سب اللہ کی دست و قدرت میں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے وہ بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہے وہ بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے بہنج رکھتا ہے۔ یہ سب اللہ کے دست و قدرت میں ہے، اللہ کے دست و قدرت میں ہے۔ جو بھی مانگنا ہو اللہ ہی سے ہم مانگے۔ کثرت استغفار سے بھی اولاد حاصل ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کثرت استغفار وہ رحمت کے آبشار ہیں۔ جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے، اگر وہ تنگی معاش اور رزق کا شاکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فراخی اور وسعت پیدا کر دیں گے۔ اگر اس کے گھر اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر اولاد نصیب کریں گے۔ اگر اس کے اولاد نافرمان ہے، کثرت استغفار کی برکت سے اس کے اولاد اس کے آنکھ کا نور اور سر کا تاج اور دل کا سرور بن جائے گی اور جنت اللہ عطا کرے گی۔ استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ رمضان کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں کلمہ طیبہ کے ساتھ استغفار بھی ہے تو اس کو بھی کثرت سے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک بات عرض کروں گا کہ رمضان کا استقبال ہم اس طرح کریں کہ ہم پہلے تو اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ توبہ صرف زبانی نہیں ہوتی، توبہ میں جو اعمال ہیں وہ تین چیزیں: کیے ہوئے پر ندامت اور پچھتاوا، جو پچھلی زندگی ہے اس پر ہم آنسو بہائے۔ بھائی کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گنہگار نہیں۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار، سب کے سب گنہگار، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والا۔ ایک واقعہ ہوا رہ گیا ہے، یاد رکھیے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اولاد نصیب ہو، بیٹی نصیب ہوئی، لیکن اب شادی کراتے وقت کچھ دینے کے لیے، جہیز دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے گھر میں قرآن کا نسخہ تو ہوگا، تو قرآن کا نسخہ دے دو اور تلقین کرو کہ اس کی تلاوت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سب دروازے کھول دیں گے۔ تو یہ یقین کی بات ہے۔ بہرحال توبہ میں سب سے پہلے اپنی پچھلی زندگی پر پچھتاوا اور جو گناہ کر رہے تھے ان گناہ کو ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ اگر کسی کا حق ہم سے ضائع ہوا ہے تو وہ ادا کرنا، اگر کسی کے ہم نے غلط کی ہے تو اس کے پاس جا کر معافی مانگنا۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے، مشکاہ شریف کے بعد اگر آپ کو معافی مانگنے میں شرم آتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے حق میں آپ دعا مغفرت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اچھی تعلیمات دیکھیے تو صحیح، اس لیے کہ آدمی کبھی شرماتا ہے تب بھی اس کے پاس کس منہ سے جا کر معافی مانگو، کہ اس کے لیے دعا مغفرت کریں۔ تو دوسری بات ہے جو گناہ کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، پکا ارادہ کریں۔ یہ تین شرطیں ہیں توبہ کے لیے، اور ان تین شرطوں پر اتریں گے اور توبہ کریں گے تو توبہ نصوح کہلاتی ہے۔ امام صاحب نے ابھی تلاوت کی تھی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو توبۃ نصوحا کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ شرائط توبہ کو پورا کر کے آدمی اپنی زندگی کا سفر شروع کرے تو یہ توبہ نصوح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب کرے، آنے والے ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق بخشے، اور ہم نے جو عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ رمضان پچھلے تمام رمضانوں پر رسول یابی کے لحاظ سے فائق اور برتر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہم سب کو توفیق بخشے۔ ایک روایت میں نے شروع میں یہ کہی تھی کہ الخلق کلہم عیال اللہ،
وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تمام مخلوق اللہ کا ایک کنبہ ہے، کٹنب ہے، خاندان ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب آدمی وہ ہے جو اللہ کے کنبے کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے، زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے آپ کو جو ہے ارادوں کے ذریعے. آدمی جو ہے اپنے قول عمل ارادے کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے. تو اللہ کی محبوبیت کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ہم زیادہ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل جو حالات ہیں، یہ جو وبا اور مرض پھیلا ہوا ہے وہ ایک حقیقی چیز ہے. مرض ہے، وبا ہے، بیماری ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک مشاہد چیز ہے. جو چیز مشاہد ہوتی ہے، آنکھوں دیکھی ہوتی ہے، اس کا آدمی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ مرض اور وبا جو پھیلا ہوا ہے اس کے لیے آپ دیکھیں آج کل پھر ابھی پچھلے 15-20 دنوں سے اتنے مریض پائے جا رہے ہیں کہ ہمارے اسپتال سب فل ہیں، بیڈ بھی نہیں مل رہے ہیں. ہم 3 دن سے مسلسل جموں سے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کرسیوں پر بیٹھ کر بوتل چلا رہے ہیں، ویل چیئر پر بیٹھ کر، اسٹول پر بیٹھ کر، وہ آپ کو جو چیک کرنے کے جو لمبے ٹیبل ہوتے ہیں ان پر سلا کر. اللہ تعالیٰ جو بھی خدمت کر رہے ہیں ان خدمت کرنے والوں کو قبول فرمائے. ہمیں بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. ہم جس طرح کا تعاون کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور پریشان تھی تو پتہ نہیں، اندازہ نہیں تھا کہ جبریل آئے تھے. ایک ناموس، حدیث پاک میں ناموس کا لفظ آیا ہے. ایک ہوتا ہے جاسوس اور ایک ہوتا ہے ناموس. حدیث کی اصطلاح میں ان دونوں کے درمیان فرق بھی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی سمجھدار بیوی تھی. اس وقت تو کوئی ایسا آدمی تھا نہیں، تو پچھلی کتابیں زبور، انجیل، تورات کا علم رکھنے والے ان کے چچازاد بھائی تھے واقع ابن نوفل. تو حضرت خدیجہ نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے پاس جا کر محمد کی کیفیت کو بیان کیا جائے، تاکہ انہوں نے جو پچھلی آسمانی کتابیں پڑھی ہے اور جو علم ان کے پاس ہے اس کی روشنی میں کوئی رہنمائی کرے. چنانچہ جب وہ گئی اور اس کے بعد انہوں نے جو رہنمائی کی، پھر وہ جب گھر واپس آئی تو انہی رہنمائی کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس قدر تسلی بھرے کلمات کہے حضرت خدیجہ نے. قربان جائے ایسی عورتوں پر کتنے بہترین انداز میں انہوں نے تسلی دی کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقر الضیف واللہ لن یخزیک اللہ ابدا. کہا قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو ذلیل، رسوا اور ضائع نہیں کریں گے. اور اس کے بعد جو وجہ بتائی وہ یہ کہ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک و برتاؤ کرتے ہیں. وتقر الضیف، آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتحمل الکل، اور لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. وتقسم للمعدوم، اور جو بے روزگار ہیں ان بے روزگاروں کے لیے آپ کما کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان صفات کے حاملین کو ضائع نہیں کرتے. جو انجمن، جو ٹرسٹ یا جو بھی تنظیم، جو بھی تحریک، گاؤں کے جو لوگ بھی ایسے کاموں کا بیڑا اٹھاتے ہیں، ہم اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ واللہ لن یخزیہم اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. تو جو بھی لوگ اس طرح کا بیڑا اٹھائے ہوئے آپ کی بستی میں، جہاں تک ہمارے علم میں حافظ صاحب کا وہ تعین جو تنظیم ہے وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کی مدد پہنچتی رہتی ہے. اور ابھی کیم چوراہے سے آگے انشاءاللہ کووڈ کا ہاسپٹل کھل رہا ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی مرض یہ اللہ کی طرف سے ہے اور صحت اور تندرستی بھی اللہ کی طرف سے. مرض اور بیماری بھی ایک نعمت ہے، یاد رکھیں. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے شیخ
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ جب بیمار ہوتے تھے تو جو دعا کرتے تھے وہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ بھی یہ دعا کریں جب کبھی اللہ آپ کو صحت یاب رکھے, تندرست رکھے, مرض اور بیماری سے حفاظت کرے, لیکن جو بیمار ہیں ان تک بھی یہ دعا پہنچائے. حضرت یہ کہتے تھے بیماری ایک کیا ہے نعمت, بیماری بھی نعمت, اس کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آدمی کے درجات بڑھتے ہیں, اس کی وجہ سے آدمی کی انابت اللہ کی طرف رجوع بھی بڑھتا ہے, اللہ اس کو یاد آتے ہیں. تو ایسے موقع پر حضرت حاجی صاحب یہ دعا فرماتے تھے کہ خدایا مرض اور بیماری بھی ایک نعمت ہے اور صحت اور تندرستی بھی ایک نعمت ہے. ہم کمزور, ناتوا اور نڈھال لوگ نعمت مرض کو سہار نہیں سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. آپ نعمت مرض کو یعنی بیماری کی نعمت کو تندرستی کی نعمت میں مبدل کر دیجیے. آدمی کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ بھی نعمت ہے, اس کی وجہ سے اچھا ہے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث میں صاف ہے, بخار کے سلسلے میں آیا ہے. یہ طلبہ جانتے ہیں بخار ایک صحابی کو آیا گیا تھا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, بخار کے سلسلے. پھر اس کے بعد آپ کو کانٹے والی روایت کہ اگر کانٹا بھی مومن کو چھپتا ہے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے, اس کا گناہ معاف ہوتا ہے, اس کا درجہ بلند ہوتا ہے, اور بیماری کی حالت میں آدمی کی انابت بڑھتی ہے, رجوع اللہ کی طرف بڑھتا ہے. تو حضرت حاجی صاحب کی دعا فرماتے تھے خدایا ہم کمزور بنتے ہیں, نعمت مرض کو نعمت صحت میں مبدل فرما. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ کووڈ ہاسپٹل ہمارے علاقے میں کھلنے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے کی حفاظت فرمائے, اور جو مرض ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے, اور اللہ جو ہے اپنے بندوں کو چین و سکون والی زندگی نصیب فرمائے. تو جس میں بہت ساری ضرورتیں پڑیں گی, آدمی جس طرح کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہو, بڑے بڑے لوگ اپنے مشوروں سے اس میں شریک ہو سکتے ہیں, نوجوان اس میں اپنی صلاحیت, جسمانی صلاحیت خدمت کر کے شریک ہو سکتے ہیں. دیکھیے ایسا نہ سمجھیں, ہم جنگو سر جاتے ہیں ماشاءاللہ وہاں بھی طلبہ خدمت کرتے ہیں, خود ہمارے تربیت سر پڑھنے والے طلبہ بھی ہوں, اور بیچارے خدمت بھی کرتے تھے, آن لائن دروس میں بھی شریک ہوتے تھے. اور کل ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارا جو عملہ اسٹاف ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنا ڈوز لے کر کے خدمت کرتے تھے. ان کے ہاتھ میں سوئی لگی ہوئی ہوتی تھی, پھر بھی وہ خدمت کرتے. پر بیماری دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ خدمت کا موقع ہم کو ملا ہے. بیماروں کی خدمت کی بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح کے وقت آدمی جب کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہے, بیمار کرسی کرتا ہے, تو شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اور شام میں کرتا ہے تو صبح تک. اور قربان جائیے ہمارے بزرگان دین, اگر ان کو ایک وقت تیمارداری کا موقع ملتا تھا اور وقت کی قلت تنگی ہوتی تھی تو وہ دیکھتے تھے کہ آج کل کون سا موسم چل رہا ہے. اگر گرمی کا موسم ہے تو وہ صبح میں جاتے تھے, اس لیے تو گرمی کے موسم میں دل لمبا ہوتا ہے تاکہ لمبا عرصہ 70,000 فرشتوں کی دعائیں مغفرت سے محظوظ ہوتے رہے. اور ٹھنڈی کے دن ہوتے تو شام میں جاتے تھے, رات کے وقت, کیونکہ ٹھنڈی کے دنوں میں رات لمبی ہوتی ہے, لمبا عرصہ 70,000 فرشتوں کی دعائیں مغفرت سے محظوظ ہوتے رہے. تو یہ ہمارے لیے موقع ہے. اللہ رب العزت نے یہ ایمرجنسی ہے, ایک ہنگامی طور پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی عام اعلان ہوتا تھا, نفیر عام, جب ضرورت پڑتی تھی کہ ہر ایک نکل جائے, بچہ, بوڑھا, مرد, عورت, اور پھر ہر ایک کی صلاحیت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدمت دیتے تھے. چنانچہ آپ کے فضائل اعمال و واقعات بڑی تھی, عورتیں مشکوزی لے جا کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی. تو یہ ہمارے لیے اچھا خدمت کا موقع ہے. ماہ مبارک میں پھر نیکیوں اور اجر و ثواب کا, نیکیوں کمانے کا موقع ہے. اجر و ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے, اور پھر آدمی ہمت کر کے ایسے مریضوں کی خدمت, ایسے موقع پر جب مریض وہاں تنہا ہوتا ہے, چونکہ کووڈ کے ہاسپٹل میں اس کے اعزاء قریب کو بھی جانے نہیں دیتے, اگر ایسے موقع پر کسی مریض کا آپ نے دل جیت لیا اور اس کے رات کے کسی موقع پر یا مرض کی آپ کو جو ہے تکلیف کے وقت اس نے اگر اللہ کو یاد کر کے آپ کا نام لے لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا.
بہرحال یہ بھی ایک ہمارے لیے خدمت کا موقع ہے، ہمیں اس میں بھی جس طرح کی نوجوان کا خود بھرجر کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالشباب، یہ جملہ ہر نوجوان اپنے دل کے تختی پر نقش کر لے، نصرت بالشباب، میرے دین کی مدد کی گئی ہے نوجوانوں کے ذریعے۔ تو نوجوان اس جملے کو اپنے لوح قلب پر نقش کر لے، اس کو لکھ لے کہ میں نوجوان ہوں، اللہ نے نوجوانی اس لیے دی ہے تاکہ میں دین کے کام آ جاؤں، میں کسی کے کام آ جاؤں۔ جیسے حدیث میں نے کہی انفعهم لعیالی، اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے، زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے۔ نصرت بالشباب، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی فرمایا ہے کہ جن خوش قسمت 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا نا، ان میں سے وہ ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان کی عبادت، نوجوان کی خدمت، نوجوان کا دین اور شریعت کے لیے اپنا وقت دینا، اپنی صلاحیت کی قربانی دینا اور دین کے لیے، لوگوں کے لیے اپنی طاقت اور قوت جو اللہ کی دی ہوئی ہے صرف کرنا، یہ اس کی خوشبختی اور سعادت ہوتی ہے۔ دیکھیے اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور سے کام لے گا، یہ ہماری خوشبختی ہے۔ منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت عزو شناس کو بخدمت داشت ہے۔ بہت اچھا شعر ہے یہ، فارسی کا شعر میں سمجھاتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا یہ شعر پڑھتے تھے، منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، تو احسان مت جتلا کہ بھئی کسی آدمی کو، کسی بادشاہ نے مثلا کلک کرنے یا اس کے اوپر جو بھی ہوتا ہے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم نے یا بادشاہ نے خدمت کے لیے اپنے پاس رکھا ہو، اب وہ بادشاہ پر احسان جتلا ہے کہ میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں، تو بادشاہ کیا کرے گا؟ لات مار کے بھگا دے گا، میں بادشاہ ہوں، میری خدمت کے لیے سینکڑوں لوگ تیار ہیں، تو میرا احسان مان کہ میں نے اپنی خدمت کے لیے مجھ کو قبول کیا ہے۔ حضرت فرماتے تھے منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت عزو شناس کو بخدمت داشت۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دین کی، اپنے مخلوق کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے تو اللہ کا احسان مانے کہ اس نے قبول کیا ہے، ورنہ بادشاہ کے وہاں خدمت گزاروں کی کہاں کرنی ہے۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت عزو شناس کو بخدمت داشت۔ اللہ رب العزت آنے والے ماہ مبارک کی قدردانی کے ہم سب کو توفیق بخشے، جو نیتیں ہم نے کی ہے قرآن پاک کی تصحیح کی اور بہتر سے بہتر اس رمضان کو گزارنے کی، اور ہمارے نوجوان بھائیوں نے جو خدمت خلق کی نیت کی، اللہ تعالیٰ ان نیتوں کو عملی جامہ پہنانے کی ہم سب کو توفیق بخشے۔ ہم کوشش بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بھی قبول فرمائے، جو باتیں کہی گئی ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا